أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے کلن ہر ایک یہ عمل کر رہا ہے علی شاکلت اپنے طریقے پر. فربکم پس تمہارا پروردگار عالم و خوب جانتا ہے بمن اس کو ہوا جو ہے ہدایت یافتہ سبیلا راستے کے اعتبار سے. حضرت انسان فی کبد مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. وہ لوگ کہ جو حق کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ساری کوششیں حق کی خاطر ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اپنے طریقے کے اوپر گامزن ہیں اور ان کی ساری کاوشیں باطل کے لیے ہیں. تو یہاں پر یہ مضمون سمجھایا گیا کہ ہر کوئی کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی انسان کو جو بالکل فارغ ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. انسان کل ہر یہ عمل کر رہا ہے علی شاکلت اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق ہر کوئی عمل کر رہا ہے. اب یہ بات سمجھا دی گئی کہ کچھ لوگ آہدہ ہیں، ہدایت یافتہ، ان کی ساری کوششیں حق کے لیے ہیں. ان کو بھی پروردگار عالم خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے، ان کو کاموں کو جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، اس کے پیچھے ان کی نیتوں کو جانتا ہے. تو جاننے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ صلہ دے گا. اور اس کا مفہوم برعکس بہت ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی کہ جو گمراہ ہیں اور ان کی ساری کوششیں، ان کے سارے کام باطل کے لیے ہیں. وہ ان کو بھی اللہ جانتا ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو کڑی سزا دے گا. انعام دینے کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور سزا دینے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ کچھ یہود نے مشرکین مکہ کو تیار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں روح کے حوالے سے. اکثر ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ پھنسانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجیے. تو اس کا جواب عنایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بات بتلا دیجیے کہ روح اللہ کے حکم سے آتی ہے. روح کے بارے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ ایک امر ربی ہے. روح ایک لطیف شے ہے. روح نہ نظر آنے والی شے ہے. ادھر ادھر سارے افراد بھی کھڑے ہوتے ہیں، آدمی سانس لے رہا ہوتا ہے لیکن 1 منٹ کے بعد ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ہلتا جلتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نظر کچھ بھی نہیں آتا کہ اس کے جسم میں سے نکل کے آ گیا ہے. چیز نظر نہیں آتی ہے، روح نظر نہیں آتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک امر ہے. جسم میں موجود ہو تو آدمی زندہ کہلاتا ہے، نکل جائے تو آدمی مردہ کہلاتا ہے. بہت سارے لوگ تو تحقیق کرتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہوتی ہے کہ جسم سے نکل جاتی ہے آدمی مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ روح ہوتی ہے، جب جسم سے نکل جاتی ہے آدمی مردہ کہلاتا ہے. باقی یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا گیا کہ تمہیں روح کے حوالے سے بہت کم علم دیا گیا ہے، وحی کے ذریعے سے تمہیں بتلا دیا گیا. باقی روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات اگر کسی کو ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کو اس کی مکمل معلومات ہیں. اور عام بات بھی یہ ہے کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے. انسانوں کے علم کی مثال اسی طرح سمجھانے کے لیے بات کی جا سکتی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں سے چڑیا ایک چونچ کے ذریعے سے پانی لے لے تو یہ پانی انسانوں کے علم کی مثال ہے. باقی پورا جو سمندر ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم کی مثال. اور یہ بات بھی میں سمجھانے کے لیے اللہ کا علم کہاں، انسان کے پاس جو علم ہے وہ عطا کردہ ہے. کسی نے دیا ہے وہ رب کائنات نے عطا کیا ہے. انسان کی روح
کے پاس یا انسان کو جو روح کا علم ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے دیا. ولئن اور اگر شئنا ہم چاہیں لنذهبن تو لے جائیں بالذی اس کو وحینا جو ہم نے وحی کی الیک تیری طرف. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے حوالے سے سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات معجزات مانگتے کہ یہاں سے چشمہ نکال دیں مسلمان ہو جائیں گے, پہاڑ کو سونے کا بنا دیں مسلمان ہو جائیں گے, پہاڑوں کو ہٹا دیں اس جگہ کو زرخیز بنا دیں ہم مسلمان ہو جائیں گے, پہاڑوں کو ہٹا دیں ہمارے راستے شارٹ کر دیں مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی شفقت کی بنا پر بسا اوقات یہ بات آ جاتی کہ ان کا مطالبات معجزہ پورا ہو جائے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں, تو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ اپنے مطالبات کے اندر مخلص نہیں ہیں, وگرنہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن موجود ہے اور یہ بھی آپ نے تھوڑی بنایا ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ قرآن لے لے, آپ سے یہ وحی لے لے, وحی کا علم لے لے, تو کوئی آپ کو واپس نہیں دلا سکتا, کوئی حمایتی نہیں جو آپ کو دلا سکے. لیکن کتنی بڑی بات ہے, اور یہ بات صرف اللہ کہہ سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ بڑوں سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. تو اس آیت بینہ کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت کا اظہار ہے کہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. دیکھیں انسان ہوتے ہیں, کسی کو منصب دے دیتے ہیں, اے سی کا منصب عہدہ دے دیتے ہیں, تو بسا اوقات اس کو عہدے سے معطل بھی کرتے ہیں, اس کو عہدے سے معزول بھی کرتے ہیں. اگر بڑے سے بڑا منصب کسی کو اللہ نے دے دیا تو اللہ تعالیٰ معزول نہیں کر سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. ساری مخلوقات کے اندر اگر کوئی عظیم تر ہے تو انسان, اور انسانوں میں جو عظیم تر ہیں وہ انبیاء, اور انبیاء میں جو عظیم تر ہے سب سے عظیم وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا دیا ہے, جو قرآن دیا ہے, وہ اگر اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو آپ اس کو اپنے پاس واپس نہیں لا سکتے, اور نہ کوئی اور حمایتی بن کر تمہیں دلوا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں, واپس لیا نہیں ہے علم. کیوں نہیں لیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت حاصل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے, عہدہ دیا جاتا ہے, اور وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے. انبیاء کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, کما حق کا ذمہ داری کو ادا کیا, تو ذمہ داری واپس لینے کی کوئی وجہ نہیں. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ذمہ داری واپس, وہی واپس نہیں لی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت نبی کو حاصل ہے, اللہ سوائے رحمت کی رب کی طرف سے, ان فضلہ, بے شک اس کا فضل کان ہے علیہ تمہارے پر کبیرہ, بہت بڑا. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل ہوتا ہے, اور نبی تو اللہ کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں. نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے, قرآن دیا ہے, حکمت دی ہے, پیاری بیویاں دی ہیں, حوض کوثر دیا ہے, انسانوں میں عظیم تر بنایا ہے, سب سے بڑی فضیلت دی ہے, عزت دی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت کچھ عنایت کیا ہے. اس آیت کے اندر ہمارے سامنے جو بات آ جاتی ہے, ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی بڑی قدرتیں ہیں, جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. کسی کو کسی عہدے کی پروفائز کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے, واپس عہدہ لینا چاہے وہ بھی لے سکتا ہے. دوسری بات ہمارے سامنے یہاں پر یہ بھی آ جاتی ہے کہ بعض لوگ بڑے ذہین اور فتین ہوتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں, سینکڑوں کتابیں لکھتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, اور ایک موضوع کے اوپر 8 گھنٹے بھی مسلسل بات کر سکتے ہیں, اتنا علم بھی. لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ یہ علم دل و دماغ سے نکال دے تو کوئی واپس نہیں لا سکے گا. آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں جوانی کے اندر کتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور کتنی بڑی تقاریر کرتے ہیں, بعض اوقات بڑھاپے کے اندر ان کو اپنے بچوں اور پوتوں کے نام یاد نہیں, سب بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو کون دے سکتا ہے؟ یا ایک آدمی بہت کچھ اس کو آتا ہے, اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا آپ سے ہی سارا ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے. تو کسی کے پاس بہت بڑا علم ہے تو تکبر نہ کرے, بلکہ اس کے اندر عجز ہونا, علم تو عاجزی سے کھاتا ہے, اس کے اندر عجز ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرنے والا ہو, جیسے انبیاء ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قل کہہ دیجئے کلن, ہر ایک یہ عمل کر رہا ہے علی شاکلۃ, اپنے طریقے پر. فربکم, پس تمہارا پروردگار, عالم, خوب جانتے, بمن, اس کو ہوا جو ہے آدھا ہدایت یافتہ سبیلا, راستے کے اعتبار سے. وہ یسألونک, اور یہ سوال کرتے ہیں تم سے, عن روح کے والے سے. قل کہہ دیجئے روح من امر ربی, میرے رب کے حکم سے آتی ہے. وما اوتیتم, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا, من العلم, علم میں سے, الا, مگر قلیلا, بہت تھوڑا. ولئن, اور اگر شئنا
لنذهبن، ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بالذی اوحینا، اس وہی کو جو ہم نے کی علیک تیری طرف، ثم پھر لا تجد تو نہیں پائے گا لکا اپنے آپ کے لیے بھی اس سلسلے میں علینا ہمارے خلاف وکیلا کوئی حمایتی، الا سوائے رحمتن رحمت کی من ربک تیرے رب کی طرف سے، ان بے شک فضل اس کا فضل کان ہے علیک تمہاری اوپر اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ بہت بڑا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔